تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ ارشاد فرمایا، حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ہم اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے 19ویں سپارے کا خلاصہ۔ 3 سورتیں ہیں، سورہ فرقان کا کچھ حصہ، سورہ شعراء اور سورہ نمل کا بھی حصہ موجود ہے۔ سورہ فرقان یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع ہیں اور 77 آیات بینات ہیں۔ سورہ فرقان نام اس لیے رکھا گیا، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبوت و رسالت اور قیامت کے احوال کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کو دیکھتے ہیں تو ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک ہونے کا ذکر بھی واضح طور پر موجود ہے۔ بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ کفار قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، تو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک جو سزا بنتی ہے وہ بھی انہیں ذکر کر دی گئی، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ قیامت کے دن کفار پر حسرت طاری ہوگی، اور وہ یہ حسرت کریں گے کہ اے کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں پیروی کی ہوتی، اور وہ یہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، یعنی میں نے اللہ کے رسول کی پیروی کر لی ہوتی۔ اپنے ہاتھوں کو چبا کر کاٹ کر یہ بات کہے گا، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی دنیا میں پیروی کی ہوتی۔ یہ حال اگرچہ تمام کفار کا ہوگا، لیکن بطور خاص عقبہ بن ابی معیط کا یہ حال ہوگا، کیونکہ یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط یہ ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے
اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دی اور ایمان کو قبول کر لیا، اس کے بعد اس کا جو دوست ابی بن خلف تھا، اس کے زور ڈالنے پر اس نے ایمان کو معاذ اللہ ترک کر کے ارتداد کو قبول کر لیا اور مرتد ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل ہو جانے کی خبر دی، چنانچہ وہ بدر میں مارا گیا۔ اس کے بارے میں آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت و ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں یہ اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کر کاٹے گا اور یہ کہے گا اے کاش کہ میں نے دنیا میں اللہ کے رسول کی پیروی کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ وائے خرابی میری ہائے، کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں مدنی چینل کے ناظرین پہلے تو انسان کو بہکاتا ہے، جب وہ بہک جاتا ہے پھر یہ کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ تم نے خود سے ہی کیا ہے، میرا تمہارے ساتھ کوئی ریلیشن، کوئی تعلق، کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور پھر اپنے راستے کو اس سے جدا کر لیتا ہے۔ اس لیے آج سمجھدار وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستوں پر چل کر رب تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کی زندگی میں ہی راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بد مذہبوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، برے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی واقفیت نہیں کہ انسان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اپنی سٹنگ کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری سٹنگ کیسی ہے، ہم کہاں بیٹھتے ہیں، کن میں جاتے ہیں، ہماری اولاد کی سٹنگ کیسی ہے، اچھی ہے بری ہے۔ یاد رکھیے اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند، اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تو تم میں سے کوئی بھی شخص ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس کی صحبت کو اور کس کی دوستی کو اختیار کر رہا ہے۔ تو دوست دیکھ بھال کے بنانے چاہیے، اچھے دوست ہونے چاہیے، ان کے اخلاق اچھے ہوں، تلاوت قرآن کرنے والے ہوں، وہ نمازی ہوں، جن کو دیکھیں تو دین یاد آئے، جن کو دیکھیں تو رب کی یاد آئے، جن کو دیکھیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی یاد آئے، اور پھر خود اپنا دل اس لالچ میں پڑ جائے، اس حرص میں لگ جائے کہ میں خود بھی ان کی طرح یا ان سے بھی زیادہ نیک اعمال کر کے اس دنیا میں ہی اپنے رب کو راضی کر لوں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع ہونے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کو بیان کیا گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، آپ کی دل جوئی کی گئی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان کے بعض کے واقعات کو بیان کر کے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد و سمود کا، اصحاب رأس کا، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات کو بیان کیا گیا کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت ستایا تھا اور بہت اذیتیں دی تھی، انہیں جھٹلایا تھا، ان کی نافرمانیاں کی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے جھٹلانے کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ کفار کا ایک پرانا وتیرہ ہے، ان کا دستور ہے، ان کا ایک انداز ہے جو شروع سے ہی چلتا چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے ایمان والوں کی تعریف کو بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ جھٹلانے والوں پر ان قریب عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ آیت نمبر 63 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف
جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اسی طرح آخر تک ایمان والوں کی شانوں کا ذکر کیا گیا اور جہنم کے عذاب سے یہ ڈرتے ہیں اسے بھی بیان کر دیا گیا۔ ان آیات بینات کا خلاصہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تقریباً 12 اوصاف ایمان والوں کے بیان کیے گئے۔ فرمایا وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، اعتدال سے، درمیانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، وہ یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں کے بارے میں کہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی انہیں نیک بنا دے کہ ان کو دیکھے تو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، یعنی ایسا بنا دے کہ ہم متقین کا امام بننے کے قابل ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑے اور بہت پیارے اوصاف بیان کیے گئے، کاش کہ ہم اپنے وجود پر انہیں نافذ کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء آخری 4 آیتوں کے علاوہ پوری سورت یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع ہیں اور 227 آیات بینات ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ شعر لکھا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی شعراء رکھ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں دیکھیں تو قرآن پاک کی عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بھی واضح کر دیا گیا۔ نباتات کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود اور اس کی توحید پر استدلال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ
حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا جو باہم مکالمہ اسے ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید اور ان کی مدد کیے جانے اور جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دے دی گئی، اور آخرت کا جو لوگ انکار کرنے والے ہیں یعنی کفار، ان کے بارے میں عذاب کی وعید سنائی گئی، وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر یا آپ کوئی کاہن نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم رسول ہیں، جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ حق لے کر آئے ہیں اور انہی کی بات کی پیروی کرنے میں کامیابی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب ایکا یعنی جھاڑی والے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو شہر ہے سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے بالکل درمیان میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ نبینا وعلیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اصحاب ایکا کے سامنے وعظ فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اصحاب ایکا یعنی جھاڑی والے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو مصلحت آمیز تقریر تھی اسے سن کر بد زبانی کی، اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو انہوں نے جھٹلا دیا، یہاں تک کہ اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، وہ بھی اللہ کے نبی سے۔ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا اپنا دم جو تھا وہ گھٹنے لگا۔ تو یہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی کے اوپر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک تھی، فرحت کا ایک احساس تھا۔ یہ سب دیکھ کر کہ ہمیں ٹھنڈک مل رہی ہے، فرحت مل رہی ہے، کیونکہ پہلے تو گرمی سے جلس رہے تھے، یہ سب کے سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئے اور اس بدلی کے شامیانے کے بالکل نیچے آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ اچانک برسنا شروع ہو گئی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل کر ہلاک ہو گئے۔ ان لوگوں نے اب یہ کہا تھا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہمیں ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ شعراء میں اسے ذکر فرمایا۔ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقین۔ بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، یعنی یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کہ بولے تم پر تو جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے ہی آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔
وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو. فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کوتک ہیں، یعنی میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جو تم کر رہے ہو ان سارے کاموں کو رب کائنات خوب جانتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شام آنے والے دن کے عذاب نے آ لیا. فرمایا انہو کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے نبی کی پیروی کرنے میں ہی کامیابی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. اور دوسرے مقام پر واضح کر دیا کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہے وہ کامیاب ہو گیا. اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور آپ کی فرما برداری میں ہے. جس شخص نے بھی آپ کی اطاعت کی ہے، آپ کی فرما برداری کی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اپنے وجود پر نافذ کیا ہے، گویا اتباع بھی کرتا رہا اور اطاعت و فرما برداری پر بھی اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا، وہی اس دنیا میں کامیاب ہے. جب وہ دنیا میں کامیاب ہوگا تو روز محشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرمائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، ہم سب کو اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا.